بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدزادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، نظر بد جسے زخم چشم یا نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، اس کا تصور زمانے قدیم سے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کا مسئلہ عقلی لحاظ سے بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھ سے ایک خاص قسم کی مقناطیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو انسان اس کے ذریعے دوسروں کے ذہنوں اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جسے ہپنوٹزم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو آنکھوں کی اس توانائی کے ذریعے انسانوں، جانوروں یا کسی بھی شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نظر بد کا انکار ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی نظر بد کا وجود عقل و علم کے منافی ہے۔ میرے عزیزو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو اس وقت مصر کے حاکم بن چکے تھے، ملاقات کے ارادے سے کنعان سے روانہ ہونے لگے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے، ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کفار نے ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جو دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، مگر اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان لوگوں کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے، جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے۔ میرے عزیزو، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر نظر بد کیسے لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے۔ میرے عزیزو، مخفی علوم میں سے ایک علم پیراسائیکولوجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس علم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کی آنکھ سے کچھ غیر مرئی شعاعیں ہمہ وقت نکلتی رہتی ہیں۔ ان کی نوعیت مثبت اور منفی دونوں ہو سکتی ہے۔ یہ شعاعیں انسانی جلد میں موجود مسامات کے ذریعے ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ میگنیٹک ریز نیگیٹو ہوں گی تو جسم کو نقصان پہنچائیں گی، اور اگر یہ میگنیٹک ریز پازیٹیو ہوں گی تو تعمیر جسم کا باعث بنیں گی۔ اس بارے میں ڈاکٹر کرنگٹن کا کہنا ہے کہ انسانی باڈی میں مثبت اور منفی لہروں کا خروج ہوتا ہے۔ وہ اس لہر کو اورا کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اورا وہ غیر مرئی مقناطیسی روشنی ہے جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ یہ یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا پھر پریں دھکیلتی ہے۔ منفی سوچ و کردار والے آدمی کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں دوسرے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ڈاکٹر نکلسن ڈیویس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نگاہیں جہاں جہاں پڑتی ہیں وہیں جمتی ہیں، پھر ان کا اچھا یا برا اثر اعصاب، دماغ اور ہارمونز پر پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، اب آپ میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آنکھوں سے یہ مقناطیسی شعاعیں کیسے نکلتی ہیں۔ اس بارے میں ترکی کے ڈاکٹر حلوق نور باقی کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں ایک خاص قسم کے کچھوے پائے جاتے ہیں جو انڈے دینے کے بعد 21 دنوں تک ان انڈوں کو گھورتے رہتے ہیں۔ ان کچھووں کی آنکھوں سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو ان انڈوں کو پکاتی ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، کچھوے کی آنکھ میں اثر ہو سکتا ہے
تو کیا انسان کی آنکھ میں اثر نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ڈاکٹر الیگزینڈر کینن اپنی کتاب دا انویزیبل انفلوئنس میں لکھتے ہیں کہ ناگ اپنے شکار پر اچانک حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہے، پھر اپنے سر کو اس انداز سے ہلاتا ہے کہ شکار ہپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ یعنی سانپ کی آنکھوں سے ایسی شعاؤں کا خروج ہوتا ہے کہ شکار ایک دم جام ہو جاتا ہے، ہر چیز سے لہریں نکلتی ہیں۔ اسی طرح بندے سے بھی مقناطیسی لہروں کا خروج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کا مزید کہنا ہے کہ زمین کی طرح انسان کی ہستی بھی مقناطیسی لہریں خارج کرتی ہے، جن کا اثر مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اتنے سارے دلائل دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جان جائیں کہ جس طرح زمین میں موجود ہر چیز سے لہریں یا شعائیں نکلتی ہیں، اسی طرح انسانی آنکھ سے بھی ایک خاص قسم کی مقناطیسی شعاؤں کا خروج ہوتا ہے، جن کا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو حسد کرنے کے بجائے اس کی تعریف کرو اور ماشاءاللہ بولو، تاکہ لوگ ایک دوسرے کی نظر بد سے بچ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھے نظر بد کے بارے میں اسلامی اور سائنسی نظریات۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ تو ویڈیو کا ایک پیارا سا لائک دیں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔